رفقا سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب۔ ابن سعد کے دستے کے واپس لوٹتے ہی حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ آپ کے فرزند سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں بھی اپنے والد گرامی کے قریب جا بیٹھا تاکہ سنوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ نے نہایت ہی فصیح و بلیغ الفاظ میں اپنے احباب سے فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہترین نہیں سمجھتا، اور نہ کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا کل کا دن دشمنوں سے مقابلے کا دن ہوگا۔ میں تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت کے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ پھر تم سب اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، جب یہ مجھے قتل کریں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہیں ہوگی۔ آپ کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایسا برا دن کبھی نہ دکھائے کہ آپ موجود نہ ہوں اور ہم ہوں۔ آپ نے باقی بنی عقیل سے فرمایا، اے اولاد عقیل، تمہارے لیے تمہارے بھائی مسلم کا خون بہا ہی کافی ہے، تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ باہمت اور غیرت مند بھائیوں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے عشرت دنیا کی خاطر شیخ، سردار اور اپنے بہترین بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا، نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، فقط اس دنیا کی زندگی کی خاطر؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنے جانوں، مالوں اور اپنے اہل عیال کو آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی ہمراہی میں جنگ کریں گے، اور جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ کے دوسرے احباب نے بھی اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا، اور کسی نے بھی آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کی رضامندی ظاہر نہ کی، اور کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ پر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں، ہاتھوں اور اپنے جسموں سے آپ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ 70 بار مارا جاؤں گا اور ہر بار میری خاک بھی اڑا دی جائے گی تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ دوسرے ساتھی مسلم بن اس نے کہا کہ بخدا اگر میرے پاس ہتھیار نہ بھی ہوں تو پتھروں سے یزیدیوں کا مقابلہ کروں گا اور آپ پر فدا ہو جاؤں گا۔ زہیر بن قیس نے عرض کیا کہ اگر مجھے 1000 بار بیارے سے چیرا جائے تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اگر آج ان درندوں کے سامنے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو کل آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے اور کس منہ سے ان سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ بار بار چراغ بجھاتے اور ساتھیوں سے فرماتے، جس نے جانا ہے اندھیرے میں چلا جائے، اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں، میں خود اجازت دے رہا ہوں۔ تو اس پر ایک بوڑھے ساتھی نے کہا، حسین آپ 1000 بار بھی چراغ بجھائیں تو بھی آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ اپنے ساتھیوں اور اپنے اہل و عیال کے ان جذبات کو دیکھ کر آپ نے حکم دیا کہ تمام رات خیمے قریب قریب کر دو، حتیٰ کہ ان کی تنابیں ایک دوسرے میں گڑی ہوئی ہوں، تاکہ دشمن ہم تک صرف ایک جانب سے آ سکے، ہمارے دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب خیمے ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے رفقا بڑھے، اور یہ کر کے آپ کے ساتھ ساری رات وہ نوافل پڑھتے رہے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔